حمد و صلات کے بعد آج خطبۃ الجمعہ میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں مسجد کے آداب سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مسجد کسے کہتے ہیں، مسجد کی عظمت و فضیلت کیا ہے، اور مسجد میں آنے کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ ایک مسلمان کا مسجد سے جو تعلق ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور جب ہم مسجد میں آئیں تو ہمارا انداز، ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، قرآن و سنت ہمیں کیا سکھاتے ہیں، اور اس حوالے سے کتاب اللہ کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، وہ ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے مسجد کہتے کسے ہیں؟ عموماً ہمارے ذہنوں میں مسجد کا تصور صرف جائے عبادت کا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے لیے تو ساری روئے زمین کو جائے عبادت بنا دیا گیا۔ یہ تو صحیح مسلم شریف کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص ارشاد ہوئے، ان خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ حضور فرماتے جعلت لی الارض مسجدا، یہاں مسجد بمعنی جائے عبادت، کہ اللہ نے میرے لیے ساری روئے زمین کو جائے عبادت بنا دیا۔ جہاں کہیں مسلمان کے لیے عبادت کا وقت آئے، وہ وہیں پر اپنے مولا کے حضور اپنی جبین زمین پہ رکھ کے اس کی معبودیت کا، اس کے معبود حقیقی ہونے کا، اس کے معبود واحد ہونے کا، اور اس کے معبود لا شریک ہونے کا اقرار اور اعلان کر دے۔ جب عبادت ساری روئے زمین پہ ہو سکتی تو پھر مسجد میں اور باقی زمین میں فرق کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ المساجد بیوت اللہ، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ نماز پوری زمین پہ کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مسجد وہ احاطہ زمین، وہ خطہ زمین، وہ بقعۃ الارض، زمین کا وہ ٹکڑا جو اللہ کی طرف منسوب ہو جاتا ہے، وہ مسجد کہلاتا، یہ بیت اللہ کہلاتا۔ اور جسے اللہ سے محبت ہے وہ اللہ کے گھروں سے بھی پیار کرتا۔ اللہ سے محبت کی نشانی اللہ کے گھروں یعنی مسجدوں سے محبت ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو جو کسی کے گھر آتا، جسے کوئی اپنے گھر آنے کی اجازت دیتا ہے، پھر جتنا گھر والا، جتنا میزبان کا رتبہ، اس کا مقام، اس کا درجہ، اس کی شان ہوا کرتی ہے، وہ اپنی شان کے مطابق مہمان کا استقبال اور اس کی مہمانی کیا کرتا۔ اللہ سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اصل عظیم کا حقدار وہی ہے، عظمتوں کا حقدار دراصل اسی ذات وحدہ لا شریک ہی کو حق عظمت حاصل ہے، کبریائی اسی کی شان ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک وہی ہے۔ تو جو پھر اس کے گھر میں آتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ ایک حدیث قدسی میں جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، رسول اللہ اپنے پروردگار، عزت و جلال والے پروردگار سے روایت فرماتے ہیں کہ ارشاد ربانی ہے، ان بیوتی فی ارضی المساجد، روئے زمین پر جو میرے گھر ہیں، رب کائنات فرماتا ہے وہ مسجدیں۔ وَإِنَّ زُوَّارِي فِيهَا عُمَّارُهَا، اور فرمایا میرے ان گھروں کو آباد کون کرتے ہیں؟
فرمایا جو چل کے میرے گھروں میں آتے ہیں، جو نماز کے لیے، جو عبادت کے لیے میرے ان گھروں میں مسجدوں میں آتے ہیں، وہ دراصل مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ فطوبى لعبد تطہر فی بیتہ ثم زارنی فی بیت۔ حدیث قدسی ہے، فرمان الہی ہے کہ اس بندے کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے گھر میں پاکیزگی حاصل کی، باوضو ہوا، طہارت کی، صاف ستھرا ہوا، اور پھر میرے گھر میں میری زیارت کے لیے۔ فحق علی المزور ان یکرم زائرہ، او کما قال اللہ سبحانہ وتعالی۔ ارشاد ربانی ہے کہ ہر وہ ہستی جس کی کوئی زیارت کے لیے آتا ہے، اس پر حق ہے زیارت کرنے والے کا۔ حق کیا ہے؟ کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، وہ مہمان کو عزت دے۔ ہر میزبان اپنے مہمان کو عزت دیتا ہے۔ جب مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور حدیث قدسی فرماتی ہے کہ اللہ کے گھر میں آنے والے اللہ کے مہمان ہیں، تو گویا مسجد آنے والوں کو عزت اللہ دیا کرتا، اور جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے دنیا میں کوئی رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ جسے وہ رب کریم اکرام سے نواز دیتا ہے، پھر کوئی ساری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو کے بھی چاہیں تو وہ عزت اس سے چھین نہیں سکتی۔ سو یہ عزت یہ اللہ کے گھر میں آنے والوں کو بیت اللہ کا مالک اللہ العظیم عطا فرماتا۔ مسجد آنے کا دوسرا فائدہ جو حدیث صحیح میں ارشاد فرمایا گیا، سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد، فرمایا جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ پابندی سے اللہ کی مسجدوں میں آ جا رہا، اذان ہوتی ہے وہ مسجد کی طرف آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، نماز کے بعد وہ جاتا ہے، پھر اذان ہوتی ہے وہ پھر مسجد کی طرف آتا ہے۔ فرمایا جب تم کسی کو عادتاً مسجد کی طرف آتا جاتا دیکھو، جب اللہ کے گھر سے پکار پڑتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، وہ اپنا گھر چھوڑ کے، اپنا کاروبار چھوڑ کے، اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے، فرمایا جسے مسجد کی طرف آتا جاتا دیکھو فاشہدوا لہ بالایمان، اللہ کے رسول فرماتے اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ، اس کے ایمان کی گواہی دو جو تمہیں مسجد کی طرف آتا جاتا دکھائی۔ حضور نے یہ حکم بھی دیا اور ساتھ ہی یہ آیت پڑھی جو ابھی ہم نے خطبہ میں سنی، سورہ توبہ آیہ نمبر 18، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ گویا حضور نے اس آیت سے استدلال فرمایا، فرمایا میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ جسے مسجد کی طرف آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ، میرا یہ کہنا اس آیت کریمہ کے فرمان کے مطابق۔ سورہ توبہ میں آیہ نمبر 18 میں ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، جن کے یہ اوصاف ہیں، مسجدوں کو آباد کرنا، نماز قائم کرنا، اللہ پر ایمان رکھنا، یوم آخرت پر ایمان رکھنا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا، فرمایا جن کے یہ اوصاف ہوں وہی ہدایت یافتہ ہے، وہی لوگ مہتدین کی صف میں شامل ہونے کے لائق۔ اسی طرح مسجد میں آنے والوں کو، مسجدیں آباد کرنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت بھی عطا فرمائی کہ اللہ پاک ان کے لیے جنت میں مہمانی تیار فرمائے۔ یہ حدیث مبارکہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں نے روایت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من غدا الی المسجد او راح، صبح جب کوئی شخص کسی کام کے لیے نکلتا ہے اسے عربی میں غدا کہا جاتا ہے، اور راحہ کا مطلب شام کے وقت جانا۔ حضور فرماتے جو صبح مسجد کی طرف جائے نماز فجر کے لیے، او راحہ یا شام کے وقت، عصر مغرب عشاء کسی وقت میں،
فرمایا جو جس وقت اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے اعد اللہ لہ فی الجنت نزلا کلما غدا او راح او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو صبح کے وقت چل کر مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ اسے جنت میں صبح کی مہمانی عطا فرمائے گا، اور جو شام کے وقت چل کر مسجد میں جاتا ہے اس مسجد کی طرف چل کر جانے پہ اللہ اسے جنت میں شام کی مہمانی عطا فرمائے۔ گویا جب ہم اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں، جب ہم مسجد کی طرف آتے ہیں، متفق علیہ حدیث مبارکہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت فرما رہے ہیں، بندہ مومن کو یہ یقین، یہ ایمان رکھتے ہوئے آنا چاہیے کہ میرے یہ اٹھنے والے قدم یہ میرے کریم کے دسترخوان پر روز محشر یہ جنت میں میری مہمانی کا باعث بنے۔ مسجدوں کو آنا، صبح و شام آنا، یہ اللہ کی دسترخوان پر جنت میں مہمانی کا حقدار بنانے والی عادت۔ اور اس سے بھی بڑھ کر صحیح مسلم کی روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی، حضور نے اس سے بھی بڑھ کر برکت عطا فرمائی، اس سے بھی بڑھ کر جو مسجد میں آنے والوں کو خوبیاں حاصل ہوتی ہیں، جو فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، حضور نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب بھی مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، مل بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، سننے والے ہمتن گوش ہو کے سن رہے ہیں، یتدارسونہ بینہم، اور صرف الفاظ نہیں سنے جا رہے، صرف کلمات نہیں سنے جا رہے، صرف قراءت نہیں ہو رہی ہے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی۔ یتدارسونہ بینہم، آیت کا معنی کیا ہے، آیت کا مفہوم کیا ہے، آیت سے حکم کیا ثابت ہوتا ہے، آیت ہمیں نصیحت کیا کرتی ہے، آیت ہمیں روک کس بات سے رہی ہے، آیت ہمیں کون سے ایمان کے حوالے سے ہدایت دے رہی، کون سے اعمال کے حوالے سے ہدایت دے رہی۔ یتدارسونہ بینہم، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مسلمان کے لیے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کرنا کیا ہے، بچنا کس سے ہے، یتدارسونہ میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اور یہ یاد رکھیے کہ جب حضور گھر کہہ رہے ہیں، مسجد فرما رہے ہیں، اس سے صرف وہی مسجد مراد نہیں جو شہر کی سب سے خوبصورت ترین مسجد ہو، جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ایئر کنڈیشننگ کا انتظام ہو، لائٹنگ کا انتظام ہو، ظاہری زیبائش اور خوبصورتی ہو، وہ مراد نہیں۔ اگرچہ اللہ کے گھروں کی خوبصورتی یہ الگ سے حکم دیا گیا ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو اپنے گھر کو، اپنے حرم کو پاکیزہ رکھنے کا، صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا گیا، اگرچہ اس بات کی بھی ترغیب دلائی گئی، لیکن جہاں بیوت اللہ فرمایا وہاں کوئی قید نہیں۔ اللہ کا گھر کچی مٹی سے بھی بنا ہو وہ عزت والا ہے، وہ حرمت والا ہے، وہ تعظیم والا ہے، دیکھنا اس کے ایریے کو نہیں ہے، اس کے رقبے کو نہیں ہے، اس کی ڈیزائننگ، اس کی جو ٹائلز اور اس کی جو ظاہری خد و خال ہیں انہیں نہیں دیکھنا، دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس کا گھر کہلاتا ہے، یہ اللہ کا گھر کہلاتا ہے، یہ بیت اللہ کہلاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو قوم اللہ کے کسی گھر میں بھی حاضر ہو اور بیٹھ کے قرآن کی آیتیں پڑھے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے، الا نزلت علیہم السکینہ، فرمایا جب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے اللہ ان پر سکینہ نازل فرماتا ہے، اللہ ان کے دلوں پر سکون کی چادر اور سکون اللہ رب العالمین ان کے قلوب و اذہان پہ نازل فرما دیتا۔ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمتیں انہیں گھیرے میں لے لیتی ہیں، حفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے انہیں اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، ان کے چاروں جانب رحمت کے فرشتے آ کر انہیں گھیر لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ کے گھر میں آنا، اللہ کے گھر میں بیٹھنا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ ایسا اعلیٰ ترین کام، یہ ایسی افضل ترین عبادت ہے، فرمایا جو زمین پہ بیٹھ کے یہ کر رہے ہوں اللہ ان کا ذکر عرش پہ فرماتا ہے،
ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ سبحانہ و تعالی جو اس کے قریب ملائکہ مقربین ہیں، جو حملۃ العرش ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے جو عزت والے فرشتے ہیں، اللہ ان فرشتوں کے سامنے ان خاکی بندوں کا ذکر کرتا ہے جو فرش خاک پہ بیٹھ کے اس رب کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ کیا اس سے بڑی کوئی عزت ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کا ذکر اللہ پاک عرش اعظم پہ فرمائے؟ کیا اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے؟ کیا اس سے بڑی کوئی فضیلت ہے کہ گنہگاروں کا ذکر اللہ کے عرش اعظم پہ؟ اور صحیح مسلم کی اس روایت میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں آنے والوں، مسجد میں بیٹھنے والوں اور مسجد میں بیٹھ کر قرآن سیکھنے کی کوشش کرنے والوں کو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام یہ بشارت ارشاد فرمائے۔ مسجد سے مسلمان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ مسجد سے ہمارا جو رویہ ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہم انشاءاللہ تفصیلاً سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا حق جو مسجد کا ہر مسلمان پر ہے وہ مسجد کا ادب ہے، وہ مسجد کا احترام ہے، وہ مسجد کی تعظیم ہے۔ اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن تو فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، قرآن ان پہاڑیوں کو اللہ کی نشانی ارشاد فرماتا ہے جن پہاڑیوں پر اللہ کی پیاری، اللہ کی نیک بندی اسماعیل زوجہ ابراہیم جناب ہاجرہ کے قدم لگے۔ قرآن قربانی کے ان جانوروں کو، وہ بھیڑ، وہ بکری، وہ دمبا، وہ گائے، وہ بھینس، وہ اونٹ، وہ اونٹنی جسے اللہ کے گھر میں ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا، ان کے گلے میں نشانی ڈالی ہوئی ہو، قرآن تو انہیں بھی شعائر اللہ فرماتا ہے۔ سورہ حج کے اندر ان قربانی کے جانوروں کا جنہیں حاجی اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، فقہ کی اصطلاح میں جنہیں ہدی کہا جاتا ہے، قرآن نے ان ہدی کے جانوروں کو شعائر اللہ فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں، اور شعائر اللہ فرما کے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ سورہ حج کی آیا نمبر 32 میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس کا دل متقی ہے۔ اگر قربانی کا جانور اللہ کی نشانی ہے تو جسے بیت اللہ کہا جا رہا ہے، جسے اللہ کا گھر کہا جا رہا ہے، یقیناً وہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ سب سے پہلا حق مسجد کا اس کی تعظیم ہے، اس کا احترام ہے، اس کا ادب ہے۔ اور ایک بات میں یہاں ادب کے حوالے سے عرض کرتا چلوں، ہماری چونکہ اب توجہ نہیں ہے، توجہ دلانا مقصود ہے۔ جب ہم مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوں تو الحمدللہ جو رویہ ہے احترام و تعظیم والا یقیناً ہوتا ہے، لیکن جب اگر ہم کسی وجہ سے، کسی عذر کی بنا پر مسجد کے اندر نہیں، مسجد کے باہر سے گزر رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، ہم گاڑی پہ ہیں، ہم سواری پہ ہیں، جماعت کے وقت مسجد کے قریب ہارن دینا، یا اگر وقت جماعت نہ بھی ہو سواری پر بھی گزرتے ہوئے اگر ہم یہ ملحوظ رکھیں ہم گزر کہاں سے رہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کا قرآن فرماتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس کا دل متقی ہے۔ اگر میں یہ بات اپنے نوجوان بھائیوں تک، اپنے بچوں تک، اپنے سامعین تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکوں، آپ اسے آگے دوسروں تک پہنچائیں۔ سواری پہ گزرتے ہوئے اگر ضرورت بھی ہے، اگر ہم اس احترام سے کہ یہ مسجد کے قریب کا، مسجد کے گیٹ کے پاس سے گزر رہا ہوں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اندر جماعت ہو رہی ہے، واعظ و نصیحت ہے، درس و تدریس ہے، قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے، اگر اس نیت سے میں احتراماً اپنی گاڑی کا ہارن نہیں بجاتا، بھلے مجھے ضرورت بھی ہو، میں اپنی رفتار آہستہ کر کے میں کسی اور طریقے سے اسے مینج کر لیتا ہوں، اس کا کوئی حل نکال لیتا ہوں، وہ کریم پروردگار اپنے گھر کا احترام کرنے والوں کو اجر سے ضائع نہیں رکھتا۔ بہرحال پہلا حق مسجد کا اس کا ادب و احترام ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت معجم الکبیر امام طبرانی نے اور البزار میں بھی ذکر کی گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی کا گھر ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے مسجد اس کا گھر ہے، اس کا جی مسجد میں لگتا ہے، اسے مسجد میں سکون ملتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ،
اور فرمایا جو مسجد کو اپنا گھر بنا لے، جو مسجد میں آ کے خوش ہو، جسے مسجد میں آ کے طمانینت، سکون، اطمینان کا احساس ہو، فرمایا پھر اللہ پاک اس کا کفیل بن جاتا، اللہ اس کا ضامن بن جاتا ہے۔ کس بات کا ضامن؟ بالروح والرحمہ۔ فرمایا پھر اللہ اسے اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرمانے کا ضامن بن جاتا ہے۔ گویا جو مسجد میں سکون محسوس کرتا ہے وہ رحمت الہی کی ضمان میں ہے۔ والجواز علی الصراط الی رضوان اللہ الی الجنہ۔ فرمایا جو مسجد کو اپنا گھر سمجھ کے اطمینان، سکون، احترام کے ساتھ خانہ خدا میں بیٹھتا ہے، فرمایا اللہ پاک اسے پل صراط پر سے بخیریت گزارنے کا ضامن بن جاتا ہے۔ پل صراط سے اس کا بخیریت گزرنا، پل صراط کو بخیریت، امن و عافیت و سلامتی سے عبور کرنا، فرمایا جو مسجد آنے جانے کا عادی بن جاتا ہے، جو مسجد کو اپنا گھر بناتا ہے، لوگ جسے مسجد کے حوالے سے پہچانتے ہیں، فرمایا پھر اللہ اسے پل صراط سے گزرنے کی ضمانت عطا فرمائے۔ پل صراط سے گزر کے وہ کہاں پہنچے گا، کہاں تک پہنچانے کی ضمانت ہے؟ فرمایا الی رضوان اللہ، پل صراط سے بخیر و سلامتی گزار کے اسے اللہ کی رضا اور رب کی جنت تک پہنچانے کا ضامن اللہ بن جاتا۔ یہ مسجد کا احترام، مسجد سے تعلق کی برکت۔ دوسرا حق مسجد کی آبادی ہے، اور جب ہم مسجد کے آباد ہونے کی بات کرتے ہیں تو فوراً جو سب سے پہلا تصور ذہنوں میں آتا ہے وہ مسجد کی مادی آبادی کا آتا ہے۔ مسجد کا سٹرکچر، مسجد کی بلڈنگ، مسجد کی عمارت، مسجد کی یہ ظاہری جو حیت ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں آتی ہے۔ یقیناً تعمیر مساجد میں، مساجد کی آبادی میں اس کا بھی نہایت اہم حصہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا قرآن و سنت میں جہاں بھی مسجد کی آبادی کا ذکر ہے اس سے مراد صرف یہ مادی، یہ ظاہری حیت مراد نہیں ہے۔ اس سے اصل مراد نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونا، جب وقت نماز ہو مسلمان مسجد کے اندر موجود ہو، یہ مسجد کی آبادی ہے۔ بہت خوبصورت، بڑی اعلیٰ، بڑی ہی قیمتی جو ہے وہ مٹیریل اور جو ہے وہ ملبہ اور چیزیں لگا کر مسجد تعمیر کر دی جائے، اور وقت نماز مسجد میں ایک صف بھی مکمل نہ ہو، ایسی مسجد آباد کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ آباد وہ مسجد ہے جس میں نماز کے وقت نمازی بھرپور طریقے سے ارد گرد اہل محلہ وقت نماز حی علی الصلاۃ سن کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی صف میں موجود ہوں، دراصل وہ مسجد آباد کہلانے کی حقدار ہے، اور دراصل اسی کو عربی میں تعمیر اور عمارت کہا جاتا ہے۔ فرمایا جو مسجد کی مادی اور روحانی تعمیر ہے، اس کی بہبود ہے، اس میں خود بھی حصہ لینا، دوسروں کو بھی رغبت دلانا، ایسا کرنے والے کو بارگاہ الہی سے خاص اجر و ثواب نصیب ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ذکر کیا گیا، بعض علماء نے ذکر فرمایا۔ حضرت انس فرماتے من اسرج سراجا فی مسجد، کہ جو مسجد میں ایک چراغ بھی روشن کر دیتا ہے کہ آنے والے عبادت گزاروں کو اس سے فائدہ ہو، نماز پڑھنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے اس سے استفادہ کریں۔ فرمایا لم تزل الملائکہ وحملۃ المسجد یستغفرون لہ، جس نے ایک چراغ بھی جلا دیا مسجد میں تاکہ مسجد کو اور نمازیوں کو اس سے فائدہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے اور مسجد میں آنے والے جو خاص اللہ کے فرشتے ہیں وہ یستغفرون لہ، اس چراغ جلانے والے کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، ما دام فی ذالک المسجد ضوء او کما قال، جب تک فرمایا اس چراغ کی روشنی مسجد میں رہتی ہے اس وقت تک فرشتے اس چراغ جلانے والے کے لیے دعا کرتے۔ اس زمانے میں چونکہ روشنی کا انتظام چراغ کے ذریعے ہوتا تھا تو حضرت انس نے اسی کا ذکر فرمایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی تبدیلیاں ہوتی رہیں، مقصود ہے کہ خانہ خدا کو، مسجد کو، اللہ کے گھر کو جو عبادت گزاروں کے لیے جتنا جو ہے وہ عمدہ، جتنا بہتر، جتنا صاف ستھرا کیا جاتا ہے، اور جو اس میں جتنا حصہ لیتا ہے وہ اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار ٹھہرتا۔ اسی طرح جو اصل بات پہلے بھی اشارہ کیا اور تفصیل سے احادیث میں جس پہ روشنی ڈالی گئی کہ اصل مسجد سے جو تعلق یا مسجد کی جو محبت ہے وہ پابندی کے ساتھ نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونا ہے، اس میں بھلے مشقت کیوں نہ برداشت کرنی پڑے، موسم
کیسا ہی کیوں نہ ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، اندھیرا ہو یا روشنی ہو، ہر حال میں کوشش کر کے مسجد میں آ کر جماعت میں شریک ہونا، یہ مسجد کی اصل آبادی ہے۔ اور جو ایسا کرتا ہے وہ کبھی بھی بارگاہ الہی سے اجر و ثواب سے محروم نہیں رہ سکتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا بہت سے لوگ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ اجر کسے ملتا ہے؟ ان اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ، ایک ہی نماز ہے، ایک ہی مسجد ہے، ایک ہی امام ہے، سب نماز پڑھ رہے ہیں، سب سے زیادہ اجر کس کے حصے میں آتا ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ اجر نماز میں اسے ملتا ہے ابعدہم الیہا ممشن، جو سب سے زیادہ دور سے پیدل چل کر مسجد آتا ہے۔ جو جتنی زیادہ دور سے پیدل چل کر اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ پاک اسے سب سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَأَبْعَدَهُمْ، پھر جو اس سے ذرا قریب سے آنے والا ہے اس کا اجر باقی سے زیادہ ہے۔ جس کا جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا، جو جتنا اللہ کے گھر آنے کے لیے پیدل چل کے آئے گا۔ یہ متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس میں باقاعدہ ممشن کے الفاظ ہیں، مشین عربی میں پیدل چلنے کو کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جتنی دور سے پیدل چل کر مسجد آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔ اب اس میں یہ بات یقیناً قابل فہم ہے، واضح ہے کہ اگر کوئی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے پیدل نہیں چل سکتا ہے تو وہ الگ معاملہ ہے، اللہ اسے سواری پہ آنے کا بھی اجر عطا فرمائے۔ لیکن جو پیدل چل سکتا ہے اسے ضرور کوشش کرنا چاہیے۔ آج ہمارے قدموں میں سکت ہے، ہم چل سکتے ہیں، اللہ کے حبیب کے اس ارشاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہم پیدل چل کر مسجد آئیں، اور اس نیت اور یقین کے ساتھ آئیں کہ ہمارا ایک ایک قدم لکھا جا رہا۔ ہمارے ہاں جو صورتحال ہے، بدقسمتی سے مساجد کے ساتھ پارکنگ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ جس وقت ہم مساجد بناتے ہیں، جو ہمارے ہاں صورتحال ہے، اس پارکنگ کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے جب سواریاں، بھلے وہ موٹر سائیکلز ہیں، وہ گاڑیاں ہیں، بغیر پارکنگ کے جب گلی میں کھڑی ہوتی ہیں تو پھر اس سے ظاہر ہے رستہ بھی رکتا ہے۔ اگر اس حدیث کو ہم پیش نظر رکھیں، جو لوگ جنہیں کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بڑھاپا نہیں ہے، جو پیدل چل سکتے ہیں، اگر وہ اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہو، اس ثواب اور اس اجر پہ پختہ یقین رکھتے ہوئے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہ پیدل چل کر آئیں گے، اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور جو راستہ بلاک ہونے اور رکنے کا ایک وجہ بنتی ہے اس سے بھی ہم بچ سکیں گے۔ نماز ہمیں ڈسپلن، نماز ہمیں تنظیم سکھاتی ہے، اور مسجد یہ ہمیں اپنے رویوں کو بہتر بنانے کا درس دیتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو جتنا دور سے چل کے آتا ہے اس کا اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وہ شخص جو نماز کا منتظر رہتا ہے، یا نماز سے مراد جماعت ہے، تاکہ وہ یصلیھا مع الامام، وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، لیکن وہ منتظر ہے کہ جب جماعت کا وقت ہوگا میں امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ حضور فرماتے ہیں ایسا کرنے والے کو اعظم اجرا من الذی یصلیھا ثم ینام، وہ شخص جس نے اذان ہونے کے بعد، وقت کے بعد نماز پڑھ کے وہ سو گیا، اللہ کے رسول فرماتے اس سے کہیں بڑا اجر، کہیں عظیم اجر اسے ملے گا جو وقت ہونے کے بعد منتظر رہا کہ کب جماعت ہوگی اور میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں۔ نماز با جماعت ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا اجر کتنا زیادہ، 25 گنا، 27 گنا، اور جو آنے جانے میں قدم ہیں ان قدموں کا ثواب اپنی جگہ۔ اور آج بدقسمتی سے ہم سب سے زیادہ سستی اسی میں کر رہے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ، اور جو مسجد کا سب سے پہلا حق اللہ کے گھر میں نماز کے لیے حاضر ہونا، اور جو بعض اوقات تاریکی میں، اندھیرے میں، بارش میں جب تک ممکن ہو، اگر خدا نخواستہ ایسی طوفانی صورتحال ہے تو پھر یقیناً احادیث میں موجود ہے گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ شدید بارش ہے، طوفانی قسم کی بارش ہو رہی ہے، گھروں سے مسجد کی طرف آنا ممکن نہیں ہے، ایسے موسم کے اندر گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ لیکن جب موسم مناسب ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایسی طوفانی بارش، کوئی ایسے حالات نہیں ہیں، ان عام موسم کے اندر نارمل حالات میں نمازیں گھروں میں پڑھنے کی عادت ڈالنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نہیں تھا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عادات مبارکہ میں سے نہیں تھا، یہ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ ہرگز نہیں تھا۔ اور آج بڑی بدقسمتی ہے، ہم بڑی بری طرح اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ نمازیں گھروں میں پڑھنا
یہ مردوں کے لیے ہمارے دین میں اس کا کوئی تصور نہیں. اور آج بدقسمتی سے ہم نے مسجدیں بڑی شاندار بنائیں، لیکن ہم نماز کے لیے مسجد میں بہت کم حاضر ہوتے ہیں، اور یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو تاریکی میں چل کر مسجد کی طرف آتا ہے، فرمایا بشروا بالنور التام یوم القیامہ، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. سنن ابی داؤد، سنن ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی. حضور فرماتے جو تاریکی میں اندھیرے میں چل کے مسجد آتا ہے، اسے خوشخبری سنا دو، اللہ قیامت کی تاریکی میں اسے نور عطا فرمائے گا. اور بالنور التام، حدیث میں فرمایا صرف نور نہیں، وہ نور تام، وہ مکمل نور ہوگا جو جنت تک اس کی رہنمائی کرے. یہ نور تام اسے ملے گا جو تاریکی میں مسجد کی طرف چل کر آتا ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے زمانے میں مسجد میں نماز کے لیے آیا کرتے. صحابہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ دور گھر ان کا تھا، مسجد نبوی سے سب سے زیادہ مسافت پہ ان کا گھر تھا، اور وہ کسی بھی نماز میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے، سب سے دور رہتے تھے، ہر نماز میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتے. بعض صحابہ نے، دوستوں نے مشورہ دیا کہ بھئی آپ کوئی سواری خرید لیں، کبھی دھوپ ہوتی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، اندھیرا ہے، کبھی روشنی، کس طرح کا معاملہ ہے، تو اس ایسے موسم میں آپ اس سواری پہ آ جایا کریں، اتنی دور سے آپ آتے ہیں. جب یہ مشورہ دیا گیا، اس صحابی نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گھر سے چل کر مسجد تک آنا اور پھر مسجد سے چل کر واپس جانا یہ اللہ کی بارگاہ میں لکھا جائے، میرا کریم پروردگار مجھے روز حشر اس کا اجر عطا فرمائے. جب انہوں نے یہ کہا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے تھے. آپ نے فرمایا جمع اللہ لک، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو تمہاری خواہش تھی اللہ تمہارا گھر سے مسجد چل کر آنا اور مسجد سے چل کر گھر واپس جانا، اللہ نے تمہارے لیے ان دونوں کو جمع کر دیا. جب تم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگے اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا. اور آخری حدیث مبارکہ جو حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے سنن ابن ماجہ میں ذکر کی گئی. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو گھر سے نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلے اور راستے میں یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک، یا اللہ جو تو نے اپنے کرم پہ اپنی بارگاہ سے مانگنے والوں کا حق لازم کیا ہے، اس حق کے وسیلے سے مولا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. وبحق ممشای ھذا، مولا میں یہ جو چل کے تیرے گھر کی طرف جا رہا ہوں، مولا اس چلنے کے وسیلے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا ریاء ولا سمعتا، مولا میں جو گھر سے نکلا ہوں نہ میں دکھاوے کے لیے نکلا ہوں، نہ کسی کو سنانے کے لیے نکلا ہوں، نہ تکبر اور غرور کے لیے نکلا ہوں. خرجت اتقاء سخطک، مولا میں تیرے غضب سے ڈر کے نکلا ہوں. وابتغاء مرضاتک، مولا میں تجھے راضی کرنے کے لیے نکلا ہوں. فاسألک، الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ان تعیذنی من النار، مولا مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما دے. وان تغفر لی ذنوبی، مولا میرے گناہوں کو بخش دے. انہ لا یغفر الذنوب الا انت، مولا تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے. فرمایا جو گھر سے چلتے ہوئے راستے میں یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ پاک اس کی طرف اپنے وجہ کریم سے متوجہ ہوتا ہے، رب کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے ہیں. سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث نمبر 778 ہے. یہ مسجد گھر سے چل کر جب ہم مسجد آتے ہیں راستے میں کیا کرنا ہے؟ راستے میں اگر ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہ کریم کے 70,000 فرشتے ہماری مغفرت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. سو مسجد کی طرف چل کر آنا یہ اتنا عظیم کام ہے، اور آج بدقسمتی سے ہم اس سے غفلت کے مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنی غفلت کو دور کر کے مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی اور مسجد میں نماز کے لیے اپنی حاضری کو اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ پابند بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا